مسروق کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. قلت لی، ایک روایت میں ہے قلت لی عائشہ رضی اللہ عنہ یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ. سمپل کوشچن. اے ہماری اماں، ماں ہیں حضرت عائشہ ہماری، کہا کہ اے ہماری ماں، یا امتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ سادہ سوال ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت میں؟ ناسخ منسوخ کا جھگڑا ہے، بعد میں ہوا ہوگا کا جھگڑا ہے، ہو گیا، ابھی آپ کی وفات ہو چکی ہے. حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، ورنہ پوچھنا ہو تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھتے جا کے. حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں اور یہ تابعی ہیں. کہتے ہیں یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فقالت لقد قف شعری مما قلت، کہنے لگی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو نے جو سوال پوچھا اس سے. کیا پوچھ رہا ہے؟ جو سوال تو نے پوچھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دم. این انت من ثلاث، ارے کہاں ہے تو؟ 3 باتیں اب تک تجھ کو معلوم نہیں. این انت من ثلاث، 3 چیزوں کا علم تجھ سے کیسے رہ گیا؟ این انت من ثلاث، 3 چیزوں کے بارے میں اب تک تو کہاں ہے؟ ارے تیرے کو اتنا نہیں معلوم، تو اتنا نہیں جانتا ہے، تجھ کو اتنا نہیں معلوم، 3 چیزیں معلوم نہیں تجھ کو. کیا 3 چیزیں؟ اور بہت بڑے جھگڑے ہمارے یہاں پہ ان 3 چیزوں میں. آئیے دیکھتے ہیں 3 چیزیں کیا ہیں. یعنی ایسی چیز ہے، حضرت عائشہ کیسا کریں، یہ 3 چیزیں تجھ کو نہیں معلوم، اب تک نہیں معلوم. یعنی یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. کیا ہے؟ اب 1400 سال ہو گئے نا، اب تو معلوم ہونا چاہیے. کیا ہے دیکھیے. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا فقالت یا ابا عائشہ، اے ابو عائشہ، ان کی کنیت ہے مسروق کی، اے ابو عائشہ، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ. 3 چیزیں ہیں، جو بھی شخص ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپنی زبان سے نکالتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس آدمی نے جھوٹ کہا. کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ کہتی ہیں کہ قلت ما ہن، کہنے لگے میں وہ بتائیے کیا ہے 3 چیزیں. ما ہن قالت من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. کون کہہ رہا؟ ابھی 2 کے کتنے ہوئے؟ 3 اور 1. وہ بھی آنکھ سے بول رہے ہیں؟ نہیں. تو یہ نئے قول ہے کہ آنکھ سے والا کہاں سے آیا ہے؟ وہ بھی دل سے بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نہیں. اس لیے بعض لوگوں نے کیا کہا، حضرت عائشہ کا ایک قول ہے، ان کا ایک قول ہے اور اثبات نفی پر مقدم ہے. تو ہاں بولنے والا نہیں بولنے والے پر زیادہ مقدم ہے. ان کو نہیں معلوم ہوگا، نہیں بول رہی ہیں، ان کو معلوم ہے ہاں بول رہے ہیں. لیکن وہ ہاں بول رہے ہیں، وہ کیسا ہاں بول رہے ہیں؟ دل سے. اور یہ نہیں بول رہی ہیں، کون سا نہیں بول رہی ہیں؟ آنکھ سے. تو دونوں میں اختلاف ہے کیا؟ ہم بولتے دونوں میں اختلاف ہی نہیں ہے. ان کا نہ بولنا آنکھ سے، ان کا ہاں بولنا دل سے. اختلاف کہاں ہوا؟ تو ہم بولتے ہیں دونوں بھی صحیح ہے. ہم بھی بولتے ہیں کہ دل سے دیکھا آنکھ سے نہیں دیکھا. ان کی بھی بات ہے، ان کی بھی بات ہے. لو، یہ سب سے بہتر جمع ہے اور یہی صحیح ہے. کہتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو جو آج ہم کو غلط بول رہا ہے وہ کس کو غلط بول رہا ہے؟ حضرت عائشہ کو غلط بول رہا ہے. اور آگے آئیے، آگے کیا آ رہا ذرا دیکھو آپ. قال وكنت متكئا فجلست، کہتے میں ذرا ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گیا. ارے یہ کیا، کہاں سے آ گئی یہ بات؟ یہ ایسا بول رہی ہیں حضرت عائشہ. فقلت یا ام المؤمنین انظرینی ولا تعجلینی. کہنے لگے، مسروق تابعی ہیں، کہتے اے ام المؤمنین ذرا تھوڑا میرے کو مہلت دو، جلدی مت کرو، ذرا انہیں ڈانٹو مت، تھوڑا میرے کو اور کچھ بولنا ہے، تھوڑا ٹائم دو میرے کو.
تھوڑا ایک موقع دو, ایک پوائنٹ میرے کو بولنا ہے, ذرا تھوڑا بات کرنے دو مجھ کو. کیا الم یقل اللہ عز وجل, کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اس نے افق مبین پر اس کو دیکھا ہے, اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, دوسری مرتبہ پھر اس نے اس کو دیکھا ہے. تو دو مرتبہ دیکھنا ہوا نا, ایک افق مبین پر اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس, دو مرتبہ دیکھنا قرآن میں ہے. تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا, یعنی سوال کس کے دیکھنے کے بارے میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات میں کس کا دیکھنا آیا ہے؟ تو اللہ کو دیکھا قرآن میں تو ہے نا ایسا. تو اب دیکھیے تابعی ہیں اور یہ صحابیہ ہیں, ان کی بات کے سلسلے میں وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ دلیل. کہہ رہے قرآن میں تو ایسا ہے نا, تو آپ کیسا بول رہی ہیں ایسا؟ تو آپ ایسا کہہ رہی ہو کہ نہیں دیکھا, جو بولتا ہے وہ جھوٹ ہے, قرآن میں ہے نا ایسا. تو صحابہ اور تابعین میں ایک معاملہ تھا کہ علمی مباحثہ ہوتا تھا, قرآن میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے, پھر اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس طرح سے تحقیق وہ کیا کرتے تھے. انکار نہیں کر رہے ہیں, اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑا میرے کو مہلت دو, مجھ کو شاید نہیں سمجھاؤ, تھوڑا ٹائم دو, میں کچھ بولنا چاہتا ہوں, میرے سمجھ میں نہیں آ رہی, ذرا لے لو یہ بات, اس کے بارے میں بتاؤ. کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ افق مبین پر دیکھا ہے, اور کیا اللہ نے نہیں کہا کہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے؟ تو پھر یہ دیکھنا کس کے بارے میں ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں نہیں ہے؟ فقالت, عائشہ نے جواب دیا ابھی, انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت میں, اس سلسلے میں, ان آیتوں کے بارے میں, اس امت میں سب سے پہلے اس بارے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. یعنی اس کا نالج میرا اپنا نہیں ہے, یہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے. یہ جو میں بول رہی ہوں, یہ کس بنیاد پر بول رہی ہوں؟ یہ میں نے خود ان آیتوں کی تفسیر کس سے پوچھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس پوری امت میں سب سے پہلے میں نے پوچھا ہے اس کو. اور ڈائریکٹ کہاں سے آ رہا ابھی نالج؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال انما هو جبریل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ جو دو آیتوں میں آیا ہے دیکھنے کا معاملہ, وہ کون ہے, کس کا دیکھنا مراد ہے؟ جبریل کا دیکھنا مراد ہے. اور کیسا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین, میں نے جبریل, آپ بولیں گے جبریل تو بار بار آتے تھے, پھر کیا دو بار دیکھا؟ دو بار دیکھنا مراد ہے یہاں پر. تو جبریل کو تو کتنی بار دیکھا ہے اللہ کے نبی نے, کتنی آیتیں آتی تھی, کتنی وحی آتی تھی؟ دو ہی بار. کہا کہ لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین, جس صورت پر جبریل کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر میں نے ان دو مرتبہ کے سوا کبھی نہیں دیکھا. معلوم ہوا کہ دو مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کس کے بارے میں آ رہا ہے قرآن میں؟ تفسیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, ہے نا, اللہ نے فرمایا مومن مرد مومن عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دے. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ دے دے, پھر ان کو اختیار باقی رہ جائے, نہیں میری تفسیر ایسی ہے, چلتا نہیں ہو سکتا ایسا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہاں آپ نے, جس نے دیکھا وہ بول رہا ہے جبریل ہے. کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ, آپ خود بول رہے ہو جبریل ہے. اب اگر کوئی آدمی نہ مانے تو کتنی بڑی غلطی ہوگی. اور یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے, لیکن ابھی ختم نہیں ہوا. کہتے ہیں رأیتہ منحبطا من السماء, میں نے جبریل کو دیکھا آسمان پورا ڈھانکے ہوئے, یعنی ایک دم آسمان میں جو بیٹھے ہوئے ایک دم اوپر دکھائی دیا. منحبطا, اوپر سے نیچے آتے ہوئے یا جھکے ہوئے, اس طرح سے دیکھا. سادن عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض, اتنا بڑا جبریل, ایسا بڑی خلقت ان کی کہ پورا جو ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا چھپ گیا اس سے, اتنا بڑا جبریل. اصل خلقت ایسی ہے. تو ایسا میں نے دو بار جبریل کو دیکھا تھا. تو یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, دو بار میں نے دیکھا میں کون مراد ہے؟ جبریل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, حضرت عائشہ کا قول ہے, ابن مسعود کا قول ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو یہ بات ہم کو یہاں ماننا
ضروری ہے، اور وہ آنکھ سے دیکھا تھا، دل سے نہیں۔ اور ایڈیشنل پروف، یہ تو ہوا حدیث سے، اب حضرت عائشہ نے قرآن کا بھی پروف دیا۔ تو ایک آیت پوچھ رہا ہے، میں ایک حدیث اور ایک آیت دیتی ہوں اب تجھ کو، لے کیا لا تو کہا کہ فقالت اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تو نے سنا نہیں اللہ کا یہ فرمان، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں اور وہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ کیسا ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، لطیف ہے اور خبیر ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اور کہا دوسری دلیل بھی لے، اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی اللہ کی، اللہ کا کلام نہیں سنا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے تو سوائے اس طریقے کے کہ وحی کے طور پر ہو، یا حجاب کے پیچھے سے ہو، یا رسول بھیجے۔ تو یہ آیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو نہ دیکھنے کی دلیل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا آ رہا ہے کچھ؟ بولے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن جھوکا آ رہا، اور حی علی الصلاح کی طرف بھی آ رہا، حی علی الفلاح کی طرف بھی آ رہا، اور کبھی تو سامنے بھی آ رہا۔ اب کیا کروں؟ اگر آدمی سوتا ہے تو بازو والا کوئی ہمدردی میں اس کو اٹھاتا ہے تو میں سو رہا نہیں، کوئی آدمی بولے ذرا اٹھو جاگو ذرا، تو نہیں میں سن رہا، میں سن رہا، کیا بولے سنو چپ چاپ آگے۔ تو نیند آتی ہے، اور نیند یعنی اجازت لے کے نہیں آتی ہے کہ میں آئے کم ان، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ آدمی بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے، سامنے جو ہے اس کو منظر تھوڑا دھندلا دکھائی دیتا ہے اس کو، اور جو جاتا ہے تو اٹھتا ہے تو پھر معلوم نہیں پوچھتا کون سا اسٹیشن ہے، اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے۔ تو سمجھ سکتے ہیں یہ رات بھی ہے اور تھکے ہوئے بھی ہیں، اور سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، اور افطار میں کافی کھائے بھی ہیں، تو نہیں تو آنا ہی ہے۔ تو بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو ایک حدیث پیش کی اور دو آیتیں پیش کی۔ اور کیا کہا؟ ابھی تو ایک بات ہوئی، تین باتیں ہیں، تین باتیں اب تک نہیں معلوم، تو یہ پہلی بات ہوئی۔ نمبر دو، قالت ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا، اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے، جو بھی علم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے، آپ اس کو پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنا بول کے بھی آپ چھپائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی علم نازل ہوا، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا اس کا فہم ہو، آپ نے پورا کا پورا پہنچا دیا، کچھ چھپایا نہیں چھپایا۔ امت کے شریعت کے معاملات میں، عقیدے یا عمل کے معاملات میں کوئی بات آپ نے چھپائی؟ آپ نے کچھ نہیں چھپایا۔ پھر کوئی بولے یہ ہمارا علم کیا ہے، سینہ بسینہ آ رہا، تمہارے پاس نہیں رہتا، وہ ہمارے پاس رہتا، سب صوفیوں میں ایک سیکرٹ علم ہمارے پاس چلتا ہے، تم لوگ حدیث پہ چلو، ہم لوگ ایک وہ سیکرٹ علم پہ چلتے۔ یہ بالکل بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے کہ امت کی ضرورت کا علم ہو اور آپ نہیں دیں گے امت کو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ تو الگ ہی سکھایا ان کو۔ تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے، حضرت عائشہ کی بات کے بھی خلاف ہے۔ اور تیسری بات کہا کہ قالت ومن زعم انہ یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہے کہ خبر دیتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔
علم غیب، کل کیا ہوگا کی خبر دیتے ہیں، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی ان میں ایسا نہیں ہے جو لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، نہ کوئی آسمانوں میں ہے نہ کوئی زمین میں ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. تو اللہ نے آسمان و زمین میں جو بھی سب کا انکار کر دیا ہے. تو یہ حضرت عائشہ کی دلیل ہے 3 چیزوں کے بارے میں ہے.